اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 147، 141 سے 147. آیت نمبر 140 میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافقین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں جمع کر دے گا. یہ مسلسل منافقین کے رویے پر تنقید ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہی بحث آگے بڑھتی ہے اور پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. میدان سجا ہوا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کا ساتھ دیں، مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے، قالو، تو آگے بڑھ کر کریڈٹ لینے کے لیے آ جائیں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اب یہ ظاہر ہے کہ مال غنیمت کا لالچ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، ورنہ میدان میں ان کی کارکردگی صفر ہے بلکہ منفی ہے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو نصیب سے کامیابی مل جائے، قالو، تو وہ ان کے پاس جا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس جانے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے جب ملاقات ہو، ورنہ تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رفیق قافلہ بھی رہیں اور شریک راہزن بھی بنے رہیں. اور یہ کفار سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ الم نستحوذ علیکم، کہ کیا ہم تم کو چلا نہیں رہے تھے، یعنی ہم تم کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کے اوپر قابو پانا ہے، ورنہ تو ہم اگر تمہیں یہ چیزیں نہ بتاتے تو پھر تم مسلمانوں کے مقابلے میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر پاتے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ نے ہرگز کافروں کو مومنین کے اوپر دسترس قرار نہیں دی ہے. یہ آیت جو آخری ہے، یعنی آخری جملہ جو آیت نمبر 141 کا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے فقہی احکامات بھی ہیں کہ جن کو استنباط کیا گیا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے مجتہدین نے اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر، جن کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. غور طلب بات ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کو من اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آف کورس مسلمانوں کو اپنی انرجی لگانی ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا ہے. تو اگر یہ فتح ہے تو من اللہ ہے. اور اگر کافروں کو فتح مل جاتی ہے تو فتح نہیں کہا گیا، اس کو نصیب کہا گیا، کہ اگر کافروں کو یہ نصیب، ان کا حصہ اگر مل گیا، یعنی ان کو پروردگار عالم کی طرف سے تائید حاصل نہیں ہے، یہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کے اندر ان کو ایک حصہ مل گیا اور اس کے ذریعے سے گویا مسلمانوں کا ایک امتحان ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں ہی کی طرف سے کوتاہی ہے جیسے کہ احد کے میدان میں ہوئی تھی تو یقیناً وہ اپنی کوتاہی کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اور منافقین کا تو ہر صورت میں جو ایک منفی رول ہے وہ واضح ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم منافقین ہی کی مزید صفات بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہوتا ہے. منافقین اگر ایک اسلامی معاشرے میں بظاہر مسلمان بن کر گھوم رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو مسلمان کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہو رہے ہیں، ان کو مسلمان ٹریٹ کیا جا رہا ہے. مثلا فقہی احکام کے اعتبار سے ان کا ذبیحہ، جو جانور انہوں نے ذبح کیا ہے اس کو حلال مانا جا رہا ہے، ان کے پسینے کو پاک مانا جا رہا ہے، مال غنیمت میں ان کو حصہ مل رہا ہے. یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ ساری فیسلٹیز لینے کے بعد جب آخرت میں پہنچیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ دھوکہ کس نے دیا اور دھوکہ کس نے کھایا. یہ پروردگار عالم کی طرف سے تعبیر استعمال کرنا گویا ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست انداز اختیار کرتے ہیں. نماز میں ان کا دل تو نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ جب خدا کو مان ہی نہیں رہے تو دل سے ایمان تو ہے نہیں، اور اگر دل سے ایمان نہیں ہے تو پھر یہ نماز کے لیے مصلی پر آنا، اس میں کوئی اسپریچول انتھوسیازم تو ہونے سے رہا، ایک روحانی کوئی تحرک اس کے اندر نظر نہیں آ سکتا. تو وہ ایکٹیویٹی جب اسپریچولی خالی ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو ایک فارمیلٹی ہے کہ جس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں، اور جس کا پرپز یہ ہے کہ یراؤن الناسا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ریاکاری مقصد ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا بھی ان کو دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. مذبذبین بین ذالک، مذبذب ہوتے ہیں دونوں کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف اور نہ اس طرف، یعنی مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اور کافر ہیں دل سے، اور کافروں سے بھی اپنے تعلقات جوڑے رکھتے ہیں لیکن بہرحال کھل کر ان سے بھی رابطہ نہیں رکھ پاتے. تو یہ درمیان بین کا معاملہ دو کشتیوں میں سواری ہے، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ رفیق قافلہ بھی ہونا ہے اور شریک رہزن بھی بننا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اب ان کی اس پوری جو پرفارمنس ہے نیگیٹو، اس کے بارے میں پھر پروردگار عالم کا آخری کامنٹ یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے راستہ نہیں نکال سکتے. ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے راستہ دکھا دیا، اور اب اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر خدا کی طرف سے اس کے لیے گمراہی کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست مت بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، بہت سخت انداز ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف سلطان مبین ہو، یعنی مضبوط دلیل ہو، کھلا ہوا الزام اللہ تمہارے اوپر لگا سکے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی اور تم نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بنا دیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ بہت ہی سخت آیت ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات اور درجے ہیں، اور اس میں جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں کون ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے والے طبقے میں منافقین ہوں گے. من النار، آگ والا جہنم کا جو طبقہ ہے سب سے نیچے والا، اس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کسی کو مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے. الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ منافق ہونے کے باوجود اگر اب وہ اپنے نفاق سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے وابستہ ہو جائے، جڑ جائے. اللہ سے وابستہ ہونا یعنی اللہ کے احکام کو قبول کر لینا، رسول کو مان لینا، رسول جس قرآن کو پیش کر رہے ہیں اس کو مان لینا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اگر وہ اپنے آپ کو خالص کر لیں، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ بھی مومنین کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا. تو یہاں پر منافقین کے بھی کیس میں ہمیں دکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ پروویژن رکھا ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ گمراہی سے باہر آ جائیں گے اور ہدایت ان کا مقدر قرار پائے گی. آخری آیت جو صفحے پر ہے، جو 5ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا. یہ وہ بات جو پروردگار عالم نے یہاں پر بتائی کہ خدا کوئی انتقام لینا نہیں چاہتا، تم اپنے عقائد و اعمال کی بدولت عذاب کے مستحق ہوتے ہو، ورنہ خدا کا عذاب کرنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہی ہے. وہ بے نیاز مطلق ہے اور جذبات سے بھی بری ہے، اسے معاذ اللہ کوئی دل کی بھڑاس نکالنا نہیں ہے. تو پروردگار عالم اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر اختیار کرو تو شکر گزار ہونے کا نتیجہ اور ایمان لانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم عذاب سے دور ہو جاؤ گے. شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ عملی شکر ہوتا ہی اس صورت میں ہے کہ جب انسان نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. تو گویا ایک شکر کا جو لفظ ہے وہ اعمال صالحہ کو بھی کور کرتا ہے. اور پھر ایمان پر شکر کو مقدم کرنا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایمان سے بھی پہلے اگر ایک انسان نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ منعم کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے قریب کر لے گا، منعم کے شکر کے ذریعے سے.
ظاہر ہے کہ جب وہ احساس کرتا ہے کہ نعمت اس کی طرف سے ہے تو وہ نعمت دینے والے کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے. یہ ایمان کا مقدمہ بن جاتا ہے. جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر شکر کا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب جو پروردگار کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کو وہاں استعمال کرے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پر جیسا کہ میں نے گزارش کی یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور 5واں پارہ بھی مکمل ہوا. ابھی سورہ نساء تھوڑا اور چلے گا اور 6واں پارہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.